موضوع الدرس في أهوال الأمم الماضية بما فيها من المواعظ والعبر سورة القمر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. سورۃ القمر کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ عظیمہ کا ذکر فرمایا اور قیامت کے قرب کی خبر عطا فرمائی. اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت قریب آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. یہ جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے جانے والا. یاد رکھو مستمر میں دو معنی کی علماء نے. ایک معنی تو یہ کیا کہ سحر مستمر، یہ جادو ہے جو چلا آ رہا ہے، پہلے بھی ایسے کرتے تھے. اور ایک معنی ہے سحر مستمر کہ جادو ہے مٹ جانے والا، یہ بھی ختم ہو جائے گا، کوئی معجزہ نہیں. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. انہوں نے میرے پیغمبر کی تکذیب کی، معجزے کی تکذیب کی اور اتباع کی اپنے خواہشات کی. ان کے خواہشات جو تھے عبادت اصنام کہ جی ہمارے ماں باپ بھی اسی طرح کرتے تھے، ہم بھی اسی پہ چل رہے ہیں، تو اپنے نفس کی پیروی کرتے رہے اور پیغمبر کی تکذیب کرتے رہے. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. اللہ نے فرمایا ہر حکم جو ہے وہ اپنے وقت پہ پورا ہوگا. یعنی جو بھی اللہ نے فرمایا یہ چاہیں نہ چاہیں قیامت نے آ جانا ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. اللہ فرماتے ہیں کہ تحقیق ان کے پاس بہت بڑی خبریں آئیں جن کے اندر ان کو ڈرانے کا کافی سامان موجود ہے، لیکن انہوں نے ان اخبار پر بھی نظر نہ ڈالی. یاد رکھیں کہ انباء اخبار معنی ایک ہے، لیکن انباء کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی اہم خبر. تو ان کو تمام اہم خبریں آ چکی ہیں قیامت کے بارے میں، سابقہ امتوں کے بارے میں. اگر یہ اللہ سے ڈرنا چاہتے تو ان خبروں کو سن کے ان میں ڈرنے کا بہت بڑا سامان ہے، لیکن انہوں نے توجہ ہی نہیں کی. اور پھر جو اللہ کی کتابیں ہیں، پیغمبروں کی باتیں ہیں، حکمت بالغۃ، وہ بالکل دانائی کی باتیں ہیں، صداقت کی باتیں ہیں، سچائی کی باتیں ہیں. فما تغنی النذر. اور حکمت بالغۃ، اس میں علماء نے فرمایا کہ وہ ایسی حکمت کی کھری کھری واضح باتیں ہیں کہ جس سے اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرما دیتے ہیں. فما تغنی النذر. یاد رکھو یہاں بھی دو معنی ہیں. بعض علماء نے فرمایا کہ ما استفہامی ہے، کیا فائدہ ہوا ان کو ان ڈرانے سے، ان کو تو کوئی توجہ ہی نہیں کی. یا ما نافیہ ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کو ان چیزوں سے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈرایا اور سمجھایا. اب اللہ پاک پیغمبر کو حکم دیتے ہیں کہ میرے محبوب جب یہ سننا نہیں چاہتے، جب یہ ماننا نہیں چاہتے، جب یہ حق و باطل میں امتیاز کرنا نہیں چاہتے تو فتولی عنہم، آپ بھی ان سے اعراض فرمائیں، چھوڑ دیں پھر ان کو ان کے حال پہ.
یوم یدعو الداعی الی شیء نکر مانا منکر، کہ جس دن بلانے والا بلائے گا ان کو اس امر کی طرف جو بڑا شدید ہوگا اور بڑا فظیع ہوگا. خشان ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنهم جراد منتشر، یہ آنکھیں جھکائے ہوئے نکلیں گے اپنے قبروں سے ایسے جیسے ٹڈی دل کا لشکر، مکڑی کا لشکر پھیلا ہوا بھاگتا ہے. مہطعین الی الداعی، اب دوڑیں گے، دوڑ کے پکارنے کی طرف جائیں گے. یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اور جب قیامت کے احوال کو دیکھیں گے، وہاں کی شدت کو دیکھیں گے تو کافر کہیں گے یہ بڑا سخت دن ہے، کیونکہ محشر کا دن ایسے شدید ہوگا کہ ہر آدمی اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور یہ دن ایسے محسوس ہوگا جیسے 1000 سال کا دن. لیکن اللہ اپنے ایمان والوں کے لیے آسان فرما دیں گے، ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ مطمئن کھڑے ہوں گے. اب اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے پیغمبر، سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرا. کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کی تکذیب سے غم نہ کریں، اس سے پہلے بھی قوموں نے تکذیب کی ہے انبیاء کی، یہ تو ہوتا آیا ہے. تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو جھٹلایا گیا، ان کو جادوگر کہا گیا، ان کو شاعر کہا گیا، بلکہ بعض انبیاء کو تو ظالموں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا. تو آپ بھی نہ گھبرائیں، کوئی نئی بات نہیں. پھر پہلے تو عام لفظ تھا نا، کذبت قبلہم قوم نوح، اب آگے اللہ نے تصریح فرما دی، فکذبوا عبدنا، پس انہوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کی، جھٹلایا. وقالوا مجنون وازدجر، کہنے لگے یہ دیوانہ ہے، اس کو دھتکار دو. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، پھر اس نے اپنے رب کو پکارا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، انی مغلوب فانتصر، مولا میں عاجز ہوں، میں کمزور ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ اپنے دین کی امداد فرمائیں اور مدد فرمائیں. تو اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آیا کہ جب بھی کوئی مشکل ہو، انبیاء بھی اللہ کو پکارتے ہیں، اولیاء بھی اللہ کو پکارتے ہیں، عباد صالحین بھی اللہ کو پکارتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارنا جو ہے وہ کفر ہے، وہ شرک ہے. اس کے بعد انہوں نے بھی تکذیب کی اور حضرت نوح علیہ السلام نے اب اللہ کی طرف توجہ کی. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، اللہ فرماتی ہم نے اس کی دعا سن لی اور پھر ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے بہت سارے پانی کے ساتھ. تو یاد رکھیں کہ پانی بعض علماء فرماتے ہیں آسمانوں سے صرف ایک دفعہ اترا ہے جب نوح علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا، باقی جب بھی بارش ہوگی پانی ہوگا تو وہ بادلوں سے آتا ہے. تو اصل بات یہ ہے اللہ چاہے تو آسمانوں سے برسا دے اور اللہ تبارک و تعالی چاہے تو بادلوں سے برسا دے. اللہ فرماتے ہم نے پھر آسمانوں کے بھی دروازے کھول دیے. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور ہم نے پوری زمین کو پھاڑ کے چشمے بنا دیے. فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، جب پانی مل گیا اس حکم پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تقدیر میں فیصلہ فرما چکے تھے. یاد رکھو حالانکہ یہاں دو پانیوں کا ذکر ہے، ایک آسمان کا کہ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، اور دوسرا پانی زمین سے. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا،
لیکن آگے اللہ نے ایک پانی کا ذکر کیا، فَالْتَقَى الْمَاءُ، حالانکہ بظاہر یہ تھا کہ فَالْتَقَى الْمَاءَ، وہ دونوں پانی مل گئے، لیکن جب دونوں پانی مل گئے تو ایک ہو گئے، اس لیے پھر جنس پانی کا ذکر کر دیا۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، جس تقدیر جس امر کا فیصلہ ہو چکا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ قوم نوح جو کافر ہے ان سب کو اللہ ہلاک کر دیں گے، سب کو اللہ غرق کر دیں گے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال یہ ہے، وہ جس چیز کو زندگی کا اور حیات کا ذریعہ بناتے ہیں اسی سے ہلاک بھی کر دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، دنیا میں پانی کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا، پانی سے پیدا کیا، پانی سے بقا ہے۔ لیکن جو پانی سبب حیات تھا، جب اللہ نے چاہا تو اسی کو سبب ہلاک بنا دیا۔ یہ اس کی قدرت کا کمال ہے۔ کسی بھی آپ دیکھتے نہیں کہ پانی نہ ہو تو آدمی چیختا ہے، اور پھر اللہ سیلاب بھیج دیں پھر بھی آدمی چیختا ہے۔ اللہ چاہے تو اس کو رحمت بنا دیں، چاہے تو اس کو عذاب بنا دیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہماری تقدیر کا فیصلہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، یہاں دو لفظ ہیں، الواح ودسر۔ بعض علماء فرماتے ہیں الواح مانا تختے جوڑ کے، دسر مانا کیلے میخیں لگا کے جو کشتی بنائی گئی تھی ہم نے پھر حکم دیا اور نوح علیہ السلام کو اس پہ سوار فرما دیا۔ اللہ نے بتلا دیا، حکم دے دیا، قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا جوڑا جوڑا چڑھا دو، یعنی گائے ہے تو جوڑا ہے، گائے اور بیل ہے، بکری بکرا ہے، دمبی دمبا ہے، ہر قسم کے جوڑے۔ اور اس وقت تک جو سابقہ کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے کل 80 آدمی، وما آمن معه الا قلیل، اللہ نے فرمایا اس پر ایمان نہیں لے آئے مگر تھوڑے سے۔ اور ایک بیٹا نوح علیہ السلام کا جو ہے وہ ایمان نہیں لائے، آپ کی بیوی بھی ایمان نہیں لے آئی، آپ کی بیوی بھی کافرہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی، اور ایک بیٹا جو تھا ان کا وہ بھی ایمان نہیں لے آیا اور وہ بھی غرق ہونے والوں میں غرق ہو گئی۔ اب کشتی جودی پہ آ پہ رکی، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے 3 آپ کے اولاد ہیں جو بچی، حام، سام اور یافس، یہ 3 بیٹے ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ نے پھر ان 3 میں سے ساری دنیا کو پیدا کیا، یہ ساری مخلوق جو ہے پھر ان 3 کی نسل سے چلتی ہے، اور وہ 3 جو ہیں وہ حضرت نوح کے بیٹے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت آدم کی اولاد میں سے، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم بنو آدم، تم سب ساری مخلوق جو ہے وہ آدم سے اللہ نے پیدا کی، وآدم من تراب، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، تو اس لیے نوح علیہ السلام کو بھی آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی گویا یہ دوسرا آدم ہے کہ آگے جتنی نسل ہے وہ نوح علیہ السلام سے چلی ہے۔ فرماتے ہیں تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں وہ کشتی چلتی رہی اور وہ غرق ہونے والے غرق ہو گئے، ان کو بدلہ ملا ان کے کفر کا جو انہوں نے انکار کیا تھا۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ قرآن مقدس میں کئی مقامات پر میرے اللہ کی صفات کا ذکر، کسی جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ علیم ہیں، وہ جاننے والے ہیں، کسی جگہ فرمایا وہ سمیع ہیں، وہ سننے والے ہیں، کسی جگہ فرمایا وہ قدیر ہیں، وہ ہر چیز پہ قادر ہیں، کسی جگہ فرمایا بصیر ہیں، وہ ہر چیز کے دیکھنے والے ہیں، کسی جگہ فرمایا خبیر ہیں، وہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں، اور کسی جگہ اللہ نے اپنی صفت ذاتی کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ،
اور کہیں اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. میرے مدنی پاک جب آپ صحابہ سے بیعت کر رہے تھے تو ایک آپ کا ہاتھ تھا، ایک صحابی کا، اور ان پہ پھر میرا ہاتھ. تو اللہ نے اپنے ہاتھ کا بھی ذکر فرمایا ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا یوم یکشف عن ساق، اللہ تبارک و تعالی اپنی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹائیں گے. اور اسی طرح یہ بھی احادیث میں موجود ہے کہ جہنم میں جب ڈالا جائے گا کہے گی اور ڈالو اور ڈالو اور ڈالو حتی یضع قدمہ تبارک و تعالی. اللہ اس پہ اپنا قدم مبارک رکھیں گے. اب جہنم کہے گی قط قط قط، اب میں برداشت نہیں کر سکتی بس. تو یاد رکھیں کہ یہ جتنی صفات ہیں ان میں بڑے بڑے لوگوں نے ٹھوکریں کھائی. بعض تو بالکل منکرین صفات ہو گئے. انہوں نے کہا ان صفات کو ہم مانتے نہیں. اگر ہم مان لیں تو اس کا معنی تو یہ ہوا انسان بھی علم رکھتا ہے، اللہ بھی علم رکھتا ہے، انسان بھی سنتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے، اللہ بھی تو شرک ہو گیا. تو انہوں نے صفات کا ہی انکار کر دیا. حالانکہ یہ حالت اصل صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ جتنی صفتیں اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں یا فرمان سیدنا محمد مصطفیٰ میں ذکر کی ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے. لیکن اس میں ہم بحث نہیں کریں گے کہ اللہ نے ہاتھ رکھا، ہاتھ کیسا ہے جیسا اس کی شان کو دیکھو. اللہ نے قدم رکھا، اب ہم بحث کریں قدم کتنا بڑا ہے. تو یہ بحث جو ہے یہ منع ہے. کیوں؟ جیسے اس کی ذات بے مثل بے مثال ہے، اسی طرح اس کی صفات خاصہ جو ہے وہ بھی بے مثل ہے، ان کی بھی کوئی مثل. اللہ نے کلام کیا. اب منکرین صفات کہتے ہیں اللہ نے کوئی کلام نہیں کیا بلکہ کسی چیز میں کلام پیدا کر دیا، درخت میں کلام پیدا کر دیا، ہوا میں کلام پیدا. یہ جھوٹ ہے. اللہ نے براہ راست موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ نے قرآن خود جبریل پہ پڑھا ہے اور پھر جبریل نے حضرت محمد مصطفیٰ پہ پڑھا. اسی لیے اللہ کے قرآن کو ہم کلام اللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ اللہ نے جبریل پہ پڑھا اور جبریل علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ سے. اچھا کہیں لفظ آ جاتا ہے آنکھوں کا، کسی جگہ لفظ آ جاتا ہے استوا کا. تو محتاط عمل جو ہے جس سے آدمی فتنوں سے بچ جاتا ہے وہ محدثین، فقہاء، علماء، اولیاء کا بالاتفاق ہے کہ نحن نؤمن بجمیع صفاتہ باسمائہ وذاتہ من غیر تعطیل ولا تعویل ولا تشبیہ. ہمارا ایمان ہے اس کی ذات پر بھی، اس کی صفات بھی، اور اس میں ہم کوئی تعویل نہیں کریں. باقی کی جہالت ہوتی ہے. جی بندہ سنتا ہے، اللہ کے بندے تمہارا سننا کتنا ہے؟ آدمی دور ہو جائے تم نہیں سن سکتے، تمہارے کان بہرے ہو جائیں تم نہیں سن سکتے. یہ کیا بات؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو آسمان اور زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کو نہ سنتا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اچھا اگر ہم ان کے عقیدے کو دیکھیں تو میرے خیال میں اتنا غلط، اتنا لغو عقیدہ ہے کہ سمجھ نہیں چاہیے. اللہ کے دیکھنے کا بھی ہم انکار کر دیں، سما کا بھی، بصر کا بھی، علم کا بھی، قدرت کا بھی. تو اس کا معنی تو کیا ہوا؟ یعنی بندہ سنتا ہے خدا نہیں سنتا، بندہ بولتا ہے خدا نہیں بولتا. پھر نعوذ باللہ پھر خدا کی قیمت کیا باقی رہے گی؟ وہ تو پھر بندے سے بھی کم ہو گیا کہ بندے کو بولنے کی طاقت ہے اللہ کو نہیں، بندہ دیکھ سکتا ہے اللہ کی صفت ہی نہیں. تو یہ اتنا بڑا کافرانہ عقیدہ ہے اور اس کی بنیاد بھی یہود نے رکھی ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ کی صفات تو کمال ہے نا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ النملۃ السوداء فی اللیلۃ الظلماء علی الحجر السماء، کہ اگر اندھیری رات ہو، سیاہ رنگ کی چیونٹی ہو اور پتھر پہ چل رہی ہو تو اس کے چلنے کی آواز بھی اللہ سنتے ہیں، وہ تو یوں سننے والا. اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ.
ایک عورت نے حضور کے پاس آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صاحب میرے خاوند نے مجھ سے زہار کر لیا. زہار کا معنی ہے انت علیہ کا ظہر امی، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میرے ماں کی پشت ہے. تو یہ لفظ کہنے سے عورت حرام ہو جاتی. یہ لوگ کہہ دیتے ہیں تو میری ماں ہو، تم آج کے بعد میری بہن لگتی ہو، ہمیشہ حرام ہو گئی ہو. اب وہ عورت بیچاری چیختی ہوئی آئی کہ یا رسول اللہ میرے خامد نے مجھے زہار کر لیا، مجھے اپنی ماں کہہ دیا، اب میں بوڑھی ہو گئی، میری جوانی بھی کھا گیا، میرا پیسہ بھی کھا گیا، اس سے میری اولاد بھی ہے، تو اب میں کہاں جاؤں؟ حضور پاک نے فرمایا ما انزل اللہ فیک بشیء، آپ نے فرمایا بی بی جھگڑو نہیں، اللہ نے آپ کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں کیا. جب تک اللہ حکم نازل نہ کرے میں کیا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی اللہ کے فیصلے کے تابع ہو. اب وہ بی بی جھگڑنے لگے. اس نے کہا حضور قرآن شریف میں ہر حکم موجود ہے، طلاق کا بھی موجود ہے، نکاح کا بھی موجود ہے، خلو کا بھی موجود ہے، عدت کا بھی موجود ہے، عدت مطلقہ بھی موجود ہے، عدت صرف میرا مسئلہ قرآن میں کیوں نہیں؟ حضور نے فرمایا بھی اللہ نے نہیں اتارا. اس نے کہا اچھا حضور آپ میری فریاد نہیں سنتے نا، تشتکی اللہ، اب میں جا کے بس اللہ کے آگے اپیل کرتی ہوں. وہ عورت ابھی گھر سے باہر نکلی کہ وحی آ گئی. اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. اللہ نے فرمایا میرا بابو ہم نے سن لیا اس عورت کی بات کو جو خامد کے بارے میں جھگڑ رہی تھی. اللہ نے فیصلہ نازل فرما دیا کہ اگر کوئی زہار کر بیٹھے یا ایک غلام آزاد کرے یا اس کے بعد یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے تو وہ عورت اس کے لیے حلال رہے گی، حرام نہیں ہو جاتی. اور یہ غلط بات ہے، ایسا کبھی نہ کہا کرو. حقیقی ماں وہ ہوتی ہے جس کے بطن سے بچہ پیدا ہوتا ہے. زبان کے کہنے سے ماں نہیں بنتی، لیکن تم اپنی عورتوں کو تو حرام نہ کرو. تو بی بی عائشہ نے جب یہ آیات سنی تو کہنے لگی سبحان الذی وسع سمعہ، کہنے لگی مولا کمال ہے تیری ذات کا اور تیری صفت سماعت کا کہ میں حجرے میں موجود تھی، کوئی بات میں نے سنی کوئی نہیں سنی، لیکن آپ نے عرشوں پہ سن لی کہ اور کیا کہہ رہے ہیں. تو اللہ کا سننا اور ہے، بندے کا سننا اور ہے. اللہ کا دیکھنا، تمہارا دیکھنا کیا ہے؟ بوڑھے ہو گئے اب دیکھ نہیں سکتے، اینک کے بغیر پڑھ نہیں سکتے، اب پردہ آ گیا نظر ختم ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کوئی چیز نہیں ختم کر سکتی، وہ تو ازلی، ان کی تمام صفات جو ہیں وہ قدیم ہیں، وہ تو کبھی مٹ نہیں سکتی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں ایسے لفظ آ جائیں وہاں ہمارا ایمان ہے. اللہ فرماتے ہیں تجریب اعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے. بعض علماء نے فرمایا ہماری نگرانی میں اس کشتی کو ہم نے چلایا اور ڈوبنے والوں کو ہم نے ان کے کفر کی سزا دے دی. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مدکر، اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو باقی رکھا، نشانی بنا دیا تاکہ دیکھنے والے دیکھیں اور حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے عبرت پکڑیں. تو وہ کشتی جو تھی قرآن کہتا ہے جبل جودی کے ساتھ جا کے ٹکرائی اور وہاں کھڑی رہی، اور اتنا مدت کھڑی رہی کہ حضور کی امت کے بھی کچھ لوگوں نے دیکھا اس کو. فَهَلْ مِن مدکر، ہے کوئی جو اسے عبرت پکڑے. یاد رکھیں صحیح قرات جو ہے وہ دال کے ساتھ ہے، بعض علماء نے دال سے پڑھا ہے لیکن وہ قرات شاذہ ہے. فَهَلْ مِن مدکر، تاکہ نصیحت پکڑیں. وَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی پھر میرا عذاب کیسا ہے. جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے میرے پیغمبروں کی تکذیب کی اور میرے پیغمبروں کی نصیحت نہیں مانی، پھر ہم نے ان کو کیسے عذاب دیا ہے اور کیسے ہم نے مدد کی ہے اپنے ڈرانے والوں کی کہ ہم نے پیغمبروں کو بچا لیا، ایمان لانے والوں کو بچا لیا اور دشمنوں کو ہلاک کر ڈالا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تاکہ قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے کوئی جو اس سے نصیحت پکڑے. یاد رکھیں آسان کرنے کا کیا معنی ہے. اس لیے ہمارے بعض بھائی جو ہیں
مثلاً وہ اردو دان ہے، تعلیم یافتہ ہے، وہ بھی ترجمے لکھنے شروع کر دیتے ہیں اور تفسیریں لکھنے شروع کر دیتے ہیں. بات رکھیں کیوں وہ کہتے ہیں جی قرآن تو اللہ نے آسان کر دیا. یاد رکھیں یہ معنی نہیں آسان کرنے کا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ آگے موجود ہے. نصیحت پکڑنے کے لیے قرآن کا سمجھنا آسان ہے اور قرآن کا پڑھنا آسان ہے، قرآن کا حفظ کرنا آسان ہے، قرآن کو یاد رکھنا آسان ہے. دنیا کی اور کوئی کتاب آپ یاد نہیں کر سکتے. ایک قرآن پاک ہے جس کو اللہ نے آسان فرما دی. بعض علماء نے احادیث مبارک کو بھی یاد کیا ہے. بہت سارے علماء محدثین ایسے گزرے ہیں جن کو 1 لاکھ حدیث یاد تھی، لیکن حدیث بھی تو قرآن کی شرح ہے. اس کے علاوہ یعنی آپ کوئی دوسری زبانوں کی کتابوں کو یاد کریں نہیں کر. باقی رہ گیا قرآن پاک سے مسائل کا نکالنا، تو یہ علماء کا کام ہے. یہ مسائل کا استنباط کرنا کہ اس آیت سے کیا کیا مسئلہ سمجھ آیا، تو یہ مجتہدین، محدثین، فقہاء اور علماء کا کام ہے. یہ ہر بندے کا کام نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف زبان جاننے سے جو ہے وہ اپنا اس کا ترجمہ اس کو آ جائے. جیسے ایک اردو دان آدمی تھا، کسی عالم سے بحث ہو تو کہا جی ہمیں عالموں کو مولوی کی کیا ضرورت ہے، قرآن آسان ہے. انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، بھی ٹھیک ہے. انہوں نے پوچھا بھی سورۃ الرحمن تم نے پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا جی میں تفسیر لکھ رہا ہوں قرآن کی، میں نے کیسے نہیں پڑھی. آپ نے فرمایا سورۃ الرحمن میں آتا ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اس کا ترجمہ کرو. اس نے کہا جی یہ بڑا آسان ہے، ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہی قرآن پڑھا ہے. وہ نجم کا لفظ جو ہے نا جی، اب نجم نجوم ستاروں کو کہتے ہیں. جیسے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، جب ستارہ ڈوبا تو اس نے سمجھا کہ یہاں بھی نجم جو ہے ستارہ ہے. انہوں نے کہا یہی تمہاری جہالت ہے. یہاں قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ، آگے شجر ہے، آگے رات کا ذکر نہیں ہے. مانا یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی نباتات ہیں جو زمین پہ پڑی رہتی ہیں جن کا تنا نہیں ہوتا، اور شجر کہتے ہیں جو اپنے تنے پہ درخت کھڑے ہوتے ہیں. جیسے انگور ہے اس کی بیلیں ہیں، وہ کوئی تنا تو نہیں ہے کہ اس میں کھڑا ہو، لیکن بعض درخت ایسے ہیں جو اپنے تنے پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا وہ بے تنے والے ہوں یا تنے والے ہوں سب اللہ کے آگے جھکتے ہیں. تو تم نے کیسے نجم کا معنی ستارے کر دیا؟ اسی طرح تفسیر لکھو گے. اسی طرح ایک صحابی میرے آقا رحمت کے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ. اب دیکھیں صحابی ہے، حضور کے زمانے میں ہے اور عرب ہے، عربی جاننے والا ہے. اس نے کیا کیا کہ 2 دھاگے لے لیے، ایک سیاہ رنگ کا ایک سفید رنگ کا، اور اس کو اپنے سرانے کے نیچے رکھ لیا اور یوں کر کے دیکھ لے اور پھر ساری کا کھانا بھی کھاتا رہے. اور نتیجہ یہ نکلا کہ تو صبح صادق ہو گئی اور وہ شریف آدمی ابھی کھا رہا. جب لوگوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو، اس نے کہا بھائی میں نے تو قرآن پاک میں پڑھا ہے نا کہ کلو وشربو، کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جبکہ سیاہ سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے علیحدہ ہو جائے اور صبح ہو پھر تم کھانا بند کر. یہ دیکھو میں نے ڈورے دونوں رکھے ہوئے، میں ان کو دیکھتا رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسئلہ پیش ہوا. آپ نے فرمایا اچھا ماشاءاللہ تم نے سفید ڈورا بھی اور سیاہ ڈورا بھی سرانے کے نیچے رکھ لیا. انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. فرمایا ان وساطتک الحرید، بھائی تمہارا سرانہ بڑا لمبا چوڑا ہے جس میں سفید ڈورا بھی نیچے آ گیا اور سیاہ ڈورا بھی نیچے آ گیا. انہوں نے کہا حضور آپ نے فرمایا اللہ کے بندے آگے من الفجر بھی آن ہے. مانا یہ ہے ایک صبح ہوتی ہے ایسے آتی ہے اور پھر اوپر چلی جاتی ہے، پھیلتی نہیں، جس کو ہم صبح کاذب کہتے ہیں، اور ایک صبح وہ ہوتی ہے جس کی روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. تو پہلی صبح کاذب تک آپ کھا سکتے ہیں، لیکن صبح صادق کو کھانا آپ بند کر دیں گے. تو اللہ نے یہاں صبح کاذب اور صبح صادق کا بیان کیا ہے. یہاں کالا ڈورا اور سیاہ ڈورا مراد نہیں ہے. تو اگر زبان سے سمجھ آتا تو پھر تو عربوں کو بھی سمجھ آ جاتا. اگر قرآن زبان سے سمجھ آتا تو مکے والوں کو بھی سمجھ آ جاتا، پھر پیغمبر کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے.
صرف زبان سے قرآن کے مسائل اور احکام کا استنباط نہیں ہو سکتا. اور بعض علماء نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ نے پڑھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیونکہ 7 قراتیں ہیں. قراء جو ہیں 7 قراءات میں پڑھتے ہیں. جیسے لفظ آتا ہے مجریہا، اور ایک قراءت میں ہے مجریہا. قرآن میں آتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. اب اس میں بھی 2 قراتیں، بعد نے پڑھا ہے خلقکم من ضعف، اور بعض قاری پڑھیں گے اللہ الذی خلقکم من ضعف. تو ضعف بھی قرات ہے اور ضعف بھی قرات ہے. تو یہ بھی اللہ نے آسانی فرما دی کہ مختلف قبائل جو ہیں ان کی مختلف قراءات کے مطابق زبان مبارک تھی. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن مقدس کو یاد کرنے کے لیے، قرآن مقدس سے عبرت پکڑنے کے لیے اس کو ہم نے آسان کر دیا ہے کہ آج ایک چھوٹے سے چھوٹا آدمی پرائمری پڑھا ہوا طالب بھی سمجھ سکتا ہے کہ 1430 سال گزر گئے لیکن قرآن کا ایک حرف نہیں بدلا جا سکا. تو اس سے بڑی نشانی کیا ہے؟ اسی سے وہ نصیحت پکڑ سکتا ہے. وہ اسی سے نصیحت پکڑ سکتا ہے کہ ساری دنیا کے عربی بولنے والے اکٹھے کر لو، لیکن قرآن کے مقابلے پہ ایک سورت بھی نہیں بنا سکتے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ نے فرمایا میرے مدنی پہ جو ہم نے قرآن اتارا ہے، اگر تم شک کرتے ہو کہ حضور پاک نے خود بنایا ہے تو تم بھی ایک چھوٹی سی سورت بنا کے لے آؤ. تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے نہیں بنا سکتی. عرب کے اندر یاد رکھیں کہ بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، بڑے بڑے ادیب گزرے ہیں، بڑے بڑے فصیح اللسان لوگ گزرے ہیں. یعنی آپ حیران ہوں گے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ ایک لفظ زندگی میں استعمال کیا پھر ساری زندگی وہ لفظ استعمال ہی نہیں کیا. ایسے بڑے بڑے ادیب گزرے ہیں کہ کتاب لکھنے بیٹھے تو بغیر نقطے کے حرف سے کتاب لکھ ڈالی. اسی طرح یعنی عرب کے اندر فصاحت اور بلاغت جو ہے یہ تو کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی نا کہ عام عرب کا. اب بھی دیکھیں آپ کہیں باہر جائیں نا جی تو اب آپ بھی ایسے لوگ موجود ہیں، خالص بدو ہے، کسی سکول میں نہیں پڑھا لیکن فی البدی کھڑے ہو کر 100 شعر پڑھ دے گا. تو عرب کے اندر لا شک فی ذالک کہ ان کی فصاحت بلاغت ضرب المثل ہے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ سالانہ جب حج کا موقع آتا نا جی تو ہر شاعر اپنا قصیدہ، اپنی نعت، اپنی غزل، اپنے اشعار، اپنی رباعیات جو ہے وہ لکھ کے کعبۃ اللہ پہ لٹکا دیتے تھے. مقصد یہ ہوتا تھا کہ جس کو میرے اس شعر کا مقالے کے جواب دینے کی طاقت ہے جواب دے. اسی لیے آج بھی ہمارے مدرسوں میں کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے 7 معلقہ. وہ 7 معلقات ہیں. تو ایک مسلمان نے یہ کیا کہ اس قرآن کی جو سب سے چھوٹی سورت تھی نا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سورت دیکھ کے اس نے بھی کعبہ شریف پہ لٹکا دی. اب جو بھی شاعر آئے وہ سورت پڑھ کے کھڑا ہو جائے یہ کس کا کلام؟ کوئی اس کا جواب بھی نہیں بنتا. اس انداز میں ہم سے لکھا بھی نہیں جاتا. انہوں نے جو اس وقت ان کا سب سے استاد الشعراء تھا، ملک الشعراء تھا، اس کو لے کر آئے. انہوں نے کہا استاد جی آج تو کعبہ شریف پہ 3 آیات کی ایک چیز لکھی ہوئی ہے، ہمارا تو سمجھ سے بھرا تھا. اس نے آگے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس نے اس کے نیچے لکھا لیس ھذا من کلام البشر. اس نے کہا کسی بندے کا کلام نہیں ہے، خدا کا کلام، اس کا کون مقابلہ کر سکتا؟
تو اس لیے فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قوم نوح کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر فرمایا ہے، اور یاد رکھو کہ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے۔ ہر قوم کے بعد اللہ نے الگ پیغمبر بھیجے۔ دوسری جگہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اسی طرح قوم سمود کی طرف اللہ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب جیسے ان لوگوں نے قوم نوح نے تکذیب کی، اسی طرح قوم عاد نے بھی تکذیب کی۔ اور یاد رکھیں یہ قوم عاد اللہ نے ایسی طاقتور لوگ بنائے تھے، لمبے قد تھے اور اتنی طاقت تھی کہ ان کا ایک بندہ جو پتھر اٹھا لیتا تھا نا وہ ہمارا 60 آدمی بھی نہیں اٹھا سکتے، اتنی اللہ نے طاقت دی، قوت دی، لیکن کافر ہو گئے، پیغمبروں کو جھٹلا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کذبت عاد فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کہ تکذیب کی قوم عاد نے پھر کیسا ہم نے پکڑا ان کو، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ تنبیہ فرمائی۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فی یوم نحس مستمر، اللہ فرماتے ہیں ان پہ ہم نے ہوا بھیجی صرصر شدید ٹھنڈی، فی یوم نحس ایک منحوس دن ان کے لیے، من نحس مستمر، اور یہ نحوست ان کو دنیا سے لے کر آخرت تک لاحق ہو گئی، ساتھ چلی، تو اللہ نے ان پر ہوا بھیجی۔ یاد رکھیں کہ اللہ نے جتنی ہوائیں پیدا کی ہیں نا یہ 8 قسم کی ہوائیں ہیں۔ 4 قسم کی ہوائیں جو ہیں وہ رحمت کے لیے ہیں، اور 4 قسم کی ہوائیں جو ہیں وہ عذاب کے لیے، یعنی کل ہوائیں 8 قسمیں، 4 رحمت کے لیے، 4 عذاب کے لیے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے حضور نے فرمایا نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور، اللہ نے فرمایا اللہ نے باد صبا چلا کے میری مدد فرمائی، اور قوم عاد کو اللہ نے دبور کی ہوا کے ساتھ ہلاک کر ڈالا۔ تو وہ ہوا جو تھی وہ ایک دن نہیں، سخر علیہم 7 لیال و8 ایام، پورے 8 دن وہ ہوا چلی۔ اچھا وہ ہوا تیز بھی تھی، ٹھنڈی بھی تھی، اور اتنی تیز تھی کہ اب وہ قوم عاد نے کیا کیا کہ آپس میں ایک دوسرے کو رسے ڈالے، اور پھر رسوں کو پتھروں کے ساتھ باندھ دیا کہ اب ہوا ہمیں نہیں اڑا سکتی ہے، لیکن اللہ کے عذاب کی ہوا ان کو اوپر لے کے گردن کے بل مارتی، گردن ٹوٹ جاتی، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے تنے پڑے ہوتے ہیں، کیونکہ کھجوریں بھی لمبی ہوتی ہے اور وہ بھی لمبے تھے۔ اچھا اسی لیے ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ بعض لوگ ہمارے جاہلیت میں تو خیر یہ عقیدہ تھا ہی، لیکن آج کل مسلمانوں میں بھی نعوذ باللہ یہ عقیدہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں بعض دنوں کو، بعض مہینوں کو منحوس سمجھتے ہیں، جیسے یہ شوال کا مہینہ اس میں شادی نہیں کریں، کیوں جی یہ تو منحوس مہینہ۔ اسی لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ غضب میں اور جلال میں آ جاتی تھی، فرماتی تھی کیسے بدبخت لوگ ہیں کہ شوال کا مہینہ جو ہے وہ منحوس ہے، میری شادی حضور پاک سے شوال میں ہوئی ہے، مجھ سے زیادہ کون حضور کو محبوب ہے۔ اچھا اسی طرح جاہلوں کا یہ بھی عقیدہ ہوتا ہے کہ جی منگل اور بدھ کے دن سفر نہ کریں، یہ منحوس دن ہے، یہ بھی عقیدہ۔ تو یاد رکھو کہ یہ عقیدہ جو ہے کافروں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں۔ اللہ نے تو 8 دن ان پہ ہوا بھیجی، پھر تو 8 کے 8 دن منحوس ہو گئے، تو اچھا دن کہاں سے ہم لے آئیں؟ ایک بات یاد رکھ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس دن دشمن ہلاک ہوئے تو یہ منحوس دن ان کے لیے منحوس تھے، ہمارے لیے تو خوشی کا دن تھا نا کہ دشمن مر گیا، کافر مر گیا، برباد ہو گیا۔ آج اللہ کافروں کو برباد کر دے تو اس کے لیے تو وہ دن منحوس ہو سکتا ہے، ہمارے لیے تو مبارک ہوگا، یہ بات یاد رکھ۔
تیسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے سارے دن بنائے ہیں، اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، اور ہر مہینے میں 30 یا 29 دن ہیں، اور ہر مہینے میں تقریباً 4 جمعے ہیں، تو یہ تمام دن جو ہے اللہ کے پیدا کردہ ہے، یہ اس کا نظام ہے۔ اب دیکھیں نا جی، ایک دن ایک آدمی کے گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے، دوسرے کا بچہ مر گیا ہے، دن تو وہی ایک ہے، جس کے گھر میں بچہ وہ خوشیاں منا رہے ہیں، اور جس کا مر گیا ہے وہ غم کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ دن منحوس ہوتے ہیں اور اوقات منحوس، یہ اب بھی یعنی کافروں کا عقیدہ ہے۔ ہندوؤں کے اندر اب بھی یہ بات بڑی موجود ہے، انہوں نے شادی کرنی ہو یا کوئی اور کام ہو تو وہ باقاعدہ جائیں گے اپنے بڑے بڑے جو ان کے مہنت ہوتے ہیں، پنڈت ہوتے ہیں، ان کے جادوگر ہوتے ہیں کہ جی وہ مہربانی کر کے دیکھیں کون سی گھڑی ہمارے لیے بہتر رہے گی اپنے بیٹے کی شادی کرنے کے لیے، وہ حساب کر کے بتاتے ہیں کہ ہاں فلاں دن ہو، فلاں گھڑی ہو، بس یہ تمہارے لیے مبارک ہے، اور فلاں دن ہو اور فلاں ہو تمہارے لیے منحوس ہے۔ تو یہ اب بھی ہندوؤں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کو اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ تمام دن اللہ کے ہیں، تمام ایام اللہ کے ہیں، تمام زمان و مکان اللہ کے ہیں، اور اللہ کا نظام ہے، ایک کے لیے خوشی ہوتی ہے، ایک کے لیے غم ہوتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یہ عذاب جو ان کے لیے ہم نے بھیجا، یہ نحوست ان کے لیے ایسی بنی کہ دنیا سے شروع ہوئی اور آخرت تک یوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ہوا ان کو ایسے کھینچ دی تھی اور ایسے پٹک دیتی تھی جیسے کہ وہ کھجوروں کے ٹنڈ ہیں پڑے ہوئے، کھجوروں کے ٹنڈ جیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کا سر جو تھا گردن ٹوٹ جاتی تھی اور دھڑ پڑا ہوتا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اللہ نے فرمایا جب قوم عاد نے تکذیب کی تو پھر کیسا ہمارا عذاب آیا، کیسا ہمارا ڈر آیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مدکر، یاد رکھیں ان آیات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں جو قوم نوح کا قصہ بیان کیا ہے، قوم عاد کا قصہ بیان کیا ہے، اس سے عبرت پکڑنا جو ہے بڑا آسان ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ تکذیب کے بعد اللہ کا عذاب آتا ہے۔ دعا کریں اللہ امت محمد مصطفیٰ سے عذاب رفع فرمائے۔ واللہ اعلم۔ بھائی یہ جن کے پاس دیتے ہیں آدمی مستقل بیٹھتے ہیں، کتابیں نہیں ہیں تو کتاب لے کے دے دیں، لیکن یہ ہمیشہ ہوتا ہے، وہ بھی ہمیشہ جو لوگ مستقل پڑھنا چاہتے ہیں اگر کتابیں نہیں ہیں تو جو بتانا وہ کتابیں لے کے دے دیں۔ کہتے جی کہ مکے میں رہنے والا آدمی جو ہے اگر وہ خیرات کرے تو یہاں خیرات کرنا افضل ہے یا اپنے ملک میں بھیجنا افضل؟ میرا بھائی اس میں تو کوئی شک نہیں نا، جو آپ مکے میں کریں گے 1 کا لاکھ ملے گا، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ اگر آپ 1 نماز پڑھیں گے 1 لاکھ، 1 روزہ رکھیں گے 1 لاکھ، 1 روپیہ دیں گے 1 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ لیکن بعض حالات ہوتے ہیں، مثال کے طور پر یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی کے پاس 1000 ریال بھی ہونا، وہ کہتا ہے یار پیسے نہیں ہیں، میرا وقت کیسے کٹے گا۔ ایک آدمی کے پاس 100 ریال بھی ہو تو وہ کہتے ہیں ماشاء اللہ 100 ریال ہے یار میرے پاس، میں 10 دن تو کھانا کھا سکتا ہوں نا، 10 ریال کا بھی روز کھاؤں۔ تو یہ حالات ہوتے ہیں، حالات کے مطابق مثلا اس وقت پاکستان میں سیلاب ہے، زلزلے ہیں، بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں، لوگ بیچارے بنوں پہ اور مختلف علاقوں میں کیمپوں میں بھوکے پڑے ہیں، کھانا پہنچتا ہے زور والا لڑ کے لے لیتا ہے، جو غریب ہے، عورت ہے، بچہ ہے، وہ ویسے بھوکا بیٹھا ہوا۔ آگے مسلمانوں کا بھی تو یہ حال ہے نا کہ جب کوئی باہر والے لوگ جاتے ہیں کھانا تقسیم کرنے کے لیے وہ چھین لیتے،
ایسے بدبخت بھی لوگ موجود ہیں کہ غریبوں کی مدد کے لیے بھرے ہوئے ٹرک جا رہے تھے، لوٹ لیے۔ ایسے بدبخت بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے وہ ساری امداد کا سامان وصول کر کے دوسری جگہ جا کے بیچ دیا۔ اب ہر آدمی کو ایمان سے کہیں مدد پہنچانا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ ایسے بیچارے جو ابھی تک پانی کے درمیان میں گھرے ہوئے بیٹھے، یعنی بغیر کشتی کے آپ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ہیلی کاپٹر سے کھانا ڈالیں گے جو زور والا ہے وہ نیچے اٹھا لیتا۔ تو بہرحال اگر ان حالات میں آپ اپنے ملک میں مدد بھیجیں تو وہ زیادہ بہتر، وہ انشاءاللہ چونکہ آپ مکے سے بھیج رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو یہ بھی ثواب دیں گے اور صحیح مستحق کی مدد کرنے کا بھی اللہ آپ کو ثواب دیں گے۔ اور اس کا آسان حل ہے، ہر آدمی اپنے علاقے کے سیلاب والوں کی مدد کرے۔ دیکھو نا بھائی، مثال کے طور پر آپ بکھر سے ہیں، مظفر گڑھ سے ہیں، کوٹندو سے ہیں، دائرہ دین پناہ سے ہیں، شار سلطان سے ہیں، آپ سندھ سے ہیں، شہداد پور سے ہیں، جیکب آباد سے ہیں، سبی سے ہیں، کوئٹہ سے ہیں۔ اگر آپ اپنے لوگوں کو پیسہ بھیجیں، ان کو کہیں کہ وہ خود دیکھ کے مستحق کو دے دیں، تو انشاءاللہ اس کا زیادہ ثواب ہے۔ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے غیر فطری فعل کیا ہے، یعنی بدفعلی کی ہے، نعوذ باللہ، نکاح تو نہیں ٹوٹ جاتا ہے لیکن ایسے کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ لڑکوں سے لواطت کریں یا عورت سے لواطت کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے اور پھر زندہ آگ میں جلا دیا جائے۔ اتنا بڑا جرم ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے پہلے یہ جرم قوم لوط میں آیا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انکم لتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها احد من العالمین، تم سے پہلے کسی نے یہ گناہ نہیں کیا، لیکن آج امت محمد مصطفیٰ اس گناہ میں قوم لوط سے بھی آگے بڑھ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، اور پھر یہ بھی یاد رکھنا یہ سب سے بڑی بیماریوں کا بھی سبب ہے، عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی۔ یہ ایک مستقل عذاب ہے۔ توبہ کرو، اللہ کے آگے معافی مانگو، اور کبھی بھی آئندہ ایسی حرکتوں کو نہ سوچیں۔ اصل میں مصیبت یہ ہے کہ جب سے یہ ڈش آ گیا ہے نا جی، جب سے یہ کیبل آ گئے ہیں، تو ان لوگوں نے ان کافروں کی فلمیں دیکھی ہیں، وہ تو جانور ہیں، وہ تو حیوان ہیں، وہ تو کتے سے عورتیں جو ہے تعلق رکھتی ہیں، وہ تو ریچھ سے عورتیں تعلق رکھتی ہیں، وہ تو عورتیں بیک وقت دو دو تین تین آدمی وہ استعمال کرتے ہیں، تم ان کی نقل کرتے ہوئے اسلام سے نکلنا چاہتے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شان یہ ہے کہ بی بی عائشہ جیسی محبوبہ بیوی ہو اور میرے مدنی جیسا دولہا ہو، لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں واللہ مجھے خدا کی قسم ہے میں نے حضور کا کبھی ننگ دیکھا ہی نہیں، ولا رأى منی، اور حضور نے بھی کبھی میرے بدن پہ نظر نہیں ڈالی۔ یہ ہے حیا، تم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور عورتوں سے بدفعلی کرتے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کپڑے پر اگر پیشاب لگ جائے، خشک ہو جائے، کپڑا پاک نہیں ہوتا، دھونا پڑے گا۔ یہ تو سب سے خطرناک چیز ہے۔ حضور نے جو قبروں پہ دیکھا تھا نا عذاب ہو رہا تھا، فرمایا انہما لیعذبان، ان پر عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان من کبیر، فرمایا ایک ان میں لا یستتر من البول، پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ اللہ اور مومن کے درمیان
سننے دیکھنے کیا مانا سننا؟ مجھے تو نہیں سمجھ، یعنی تیرا سننا ناقص ہے، اس کا کامل ہے، یوں سمجھ لو۔ تیرا دیکھنا ناقص ہے، اللہ کا دیکھنا کامل ہے۔ تم ظاہر دیکھ سکتے ہو، اللہ پوشیدہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ تم ایک مدت تک دیکھ سکتے ہو، اللہ تو ہر وقت دیکھ سکتا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ تم پیدا ہونے کے بعد اپنے بچے کو دیکھ سکتے ہو، اللہ تو پیدا ہونے سے پہلے بھی دیکھ سکتے ہو۔ باقی تم نے کچھ لکھا ہے سفید کا تو میں پڑھ کے جواب نہیں دے سکتا۔ بتاؤ، اتنا بزرگ میں نہیں ہوں کہ اس کو پڑھ لوں۔ یہ کیوں اکٹھے کر کے تم نے رکھے؟ تم نے نہیں دیکھے بھی خالی کاغذ رکھے ہوئے ہیں؟ عجیب آدمی ہے، اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، میرا بھی ضائع کرتے ہیں۔ ویسے سوال لوگوں کے پڑھتے رہتے ہیں، سفید کاغذ نہیں دیکھے۔ کہتے جی کہ اگر ہم حرم شریف کے نیچے جو تاخانہ بنا ہوا ہے اس میں جا کر 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں تو جائز ہے، تم اپنے گھر میں بھی جا کے پڑھو تو جائز ہے، اپنے ملک میں بھی جا کے پڑھو تو جائز ہے۔ یہ کس نے کہا؟ وہ تو 2 رکعت پڑھنی ہے، کہیں پڑھ لو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک دفعہ طواف فرمایا عصر کے بعد، آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ مدینہ شریف جا رہے تھے، تو آپ جب حدود حرم گزر گئے، مغرب ہوئی، وہیں جا کے آپ نے پڑھ لی۔ وہ تو 2 رکعت نماز تمہارے ذمہ ہے، جہاں موقع ملے پڑھ لو۔ افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھو، اس کے بعد افضل یہ ہے کہ حتیم کے اندر پڑھو، اس کے بعد افضل یہ ہے کہ یہ مطاف جو جہاں طواف کرتے ہو اس میدان میں پڑھو، اس کے بعد حرم میں جہاں مرضی آئے پڑھو۔ میرا بھائی ناراض نہ ہوا کریں، اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ مکی صاحب ناراض ہو جاتے۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ جب آدمی کو بلا وجہ چھیڑا جائے ناراض تو آدمی ہوتا ہے۔ اب تاخانے میں فرض نماز نہیں پڑھتے ہو، یہ سارا رمضان کہاں پڑھی ہیں لوگوں نے نمازیں؟ فرض بھی پڑھ رہے ہو، تراویح بھی پڑھ رہے ہو، ختم قرآن بھی سن رہے ہو، وہ نمازیں ہو جاتی، یہ 2 رکعت طواف والے اٹکے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے کچھ آدمی کو خود بھی تو عقل دی ہے نا کہ اگر وہاں فرض نماز بھی ادا ہو جاتی ہے تو 2 رکعت طواف کیا ہے وہ؟ اچھا بعض ائمہ کے نزدیک تو 2 رکعت طواف ہے ہی سنت، وہ کہتے ہیں نہیں پڑھا تب بھی کوئی حرج نہیں، طواف اس کا ٹھیک ہو گیا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ واجب ہے، ہر حال میں پڑھنا ہوگا، نہیں پڑھا جب بھی یاد آئے پڑھے، کیونکہ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور پاک سے کبھی ثابت نہیں کہ آپ نے طواف کیا ہو اور 2 رکعت نہ پڑھی۔ تو جس پہ حضور کی مکمل مواظبت ہو تو اس کا درجہ فرض کے بعد گویا واجب کا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ حرم کی خدمت کے لیے آئے ہیں اور کسی نے آپ کو کچھ پیسے دے دیے ہیں، بالکل آپ کے لیے حلال ہے۔ بلکہ میں تو اپنے دوستوں سے بھی کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو حرم میں لوگ صفائی کر رہے ہیں، پانی بھر رہے ہیں، بیچارے قالینیں اٹھا رہے ہیں، یہ سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ ایک تو کسی سے ہاتھ نہیں پھیلاتے، مانگتے نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی تنخواہ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ 500 600 700 ریال۔ 600 700 ریال تو آدمی چائے پی جاتا ہے مہینے میں۔ 7 ریال کی ایک کافی کا کپ ملتا ہے، تو 700 ریال میں کتنا بیچارہ کھانا بھی کھا لے گا، چائے بھی پی لے۔ یہ سب سے زیادہ مستحق، کسی سے سوال نہیں کرتے اور پھر حرم کی خدمت اس جذبے سے کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایمان سے تم اپنے نوکروں کو 2000 ریال تنخواہ دو، تمہارے گھر میں اتنی جلدی صفائی نہیں کریں گے جتنے جان لڑا کے حرم کی صفائی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ماشاءاللہ ہم تو مسلمان ہیں نا، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، افطار کے بعد جو گند ہو سارا وہاں پھینک کے جاتے ہیں۔ حالانکہ سفرے موجود ہیں، پلاسٹک بیگ موجود ہیں، ہر آدمی اگر ان کو سنبھال لے، لیکن مغرب کی نماز کے بعد پوری قالینیں، پورا ایریا جب وہ دھو رہے ہیں دیکھیں کتنا گند نکل رہا ہوتا ہے، لیکن 15 منٹ کے بعد وہ حرم کو چمکا دیتے ہیں۔
ملتزم پر کچھ نہیں لکھا جاتا، ملتزم پہ دعا منظور ہوتی ہے۔ جو بھی یقین کامل کے ساتھ مقام ملتزم ہے، حجر اسود سے لے کر دروازے کی چوکٹ مبارک تک یہ جو ٹکڑا ہے یہ ملتزم ہے۔ ملتزم کا معنی سینہ لگانا، اگر موقع مل جائے سینہ لگا لو، نہ ملے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہ وہ جگہ ہے کہ اگر بندہ مومن ہے اور اللہ پہ یقین کامل ہے تو یہاں سے دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ کہتے کہ جی جو لوگ حنفی ہیں وہ یہاں آ کے شافی بن جائیں، جو مرضی ہے بن جاؤ، لیکن جب حنفی ہے، جب حنفی ہونا صحیح ہے تو پھر چھوڑنے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ یا تو پہلے ثابت کرو نا کہ اس کا یہ مسئلہ غلط ہے، اس لیے تمہیں مجبوراً کسی دوسرے مسلک کی طرف لوٹنا پڑا۔ جب ایک مسلک صحیح ہے، حنفی ہے، شافی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، ان سب کا اصل جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، بنیاد وہ ہے، آگے سمجھانے کا انداز الگ ہے۔ حجر اسود کا بغیر طواف کے بوسہ لینا بدعت ہے۔ سنت یہ ہے کہ جب طواف میں موقع ملے تو بوسہ لو۔ کہتے تھے کہ اگر ہم مدینہ منورہ میں جائیں تو عصر کے بعد نماز بالکل نہ پڑھیں، مکے میں تو پھر بھی بعض ائمہ کے نزدیک جائز ہے، باقی تو کسی جگہ جائز ہے۔ بہرحال میرا بھائی، اگر پاکستان سے آپ ڈپٹی کی نیت سے آئے ہیں، عمرے کی نیت نہیں تھی، پھر دم سے بچ جائیں۔ اگر آپ کی نیت عمرے کی تھی اور پھر احرام نہیں باندھا، عمرہ بھی کرو اور ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ جو لوگ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں وہ اگر عمرہ کرنا چاہیں اپنے گھر سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے، ان کو لازم حد حرم کے باہر جانا ہوگا۔ اگر مکے والا حرم سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتا تو حضور بی بی عائشہ کو تو باہر نہ بھیجتے، ایک تھی بھی عورت، اس کو کہتے احرام باندھو جا کے عمرہ کرو۔ اگر آپ نے احرام کھول دیا لیکن یاد آیا تو فوراً بال کٹوا دیے، کوئی جرمانہ نہیں، لیکن آئندہ احتیاط کرو۔ انہی چادروں میں ہم نے بال کٹوانے، بال کٹوانے کے بعد کپڑے پہننے۔ اگر کوئی غلطی سے کپڑے پہن لے پھر کپڑے اتارے، اسی طرح چادریں باندھے اور پھر بال کٹوائے۔ کہتے جی کوئی آدمی اگر حافظ قرآن ہے لیکن داڑھی نہیں رکھتا اور کام بھی سننا ہے، اس کو حافظ کہہ سکتے ہیں؟ جو ہے وہ تو کہیں گے نا، قرآن کا حافظ تو ہے، وہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے نا۔ باقی نہیں کرتا تو اور زیادہ پکڑا جائے گا کہ قرآن کا حافظ ہونے کے بعد بھی عمل نہیں کرتا۔ اگر عمرہ کرنے کے بعد کوئی آدمی اپنے بال خود کاٹ لے بالکل جائز ہے۔ جو لوگ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں ان کے لیے حج جو ہے وہ حج افراد ہوتا ہے، مکے میں ہو یا جدے میں ہو یا بحرہ میں ہو یا وادی فاطمہ میں ہو، وادی جموم میں ہو، یعنی جو لوگ میقات کے اندر رہنے والے ہیں ان کا حج افراد ہوتا ہے۔ ان کے لیے حج کی بکری واجب نہیں ہوتی، کرنا چاہو تو 100 کر دو۔ کہتے جی کہ اردو اخبار جو چھپتے ہیں اگر ہم اس کو دسترخوان بنا لیں، یہ دیکھ لیں کہ قرآن کی آیت نہ ہو، کوئی حدیث مبارک نہ ہو، کوئی اسماء اللہ نہ ہو، حضور کا نام نہ ہو، اخباروں میں تو ہر چیزیں ہوتی ہیں نا،
کیونکہ اخبار والے حضرات جو ہیں وہ کاروبار کرتے ہیں، مولویوں کو خوش کرنے کے لیے صفحے میں مسئلے بھی لکھ دیتے ہیں اور نوجوانوں کے لیے بہترین عورتوں کے فوٹو بھی لگا دیتے ہیں تاکہ ہر آدمی خریدے نا، مولوی مسئلے کے لیے خریدے اور جوان جو ہے وہ فوٹو کے لیے خریدے۔ پاکستان سے جو لوگ عمرے پہ آئے ہیں وہ کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ جتنی اللہ ہمت دے، نفلی عبادت ہے، کرو 100 کر لو، نہ کرو تو وہی ایک کافی ہے۔ کہتے جی کہ شوہر نے بیوی پہ ظلم کیا، برداشت کیا اس نے، آخر وہ ظلم سے بعد نہیں آیا، اس نے طلاق کا مطالبہ کیا، وہ بھی اس نے نہیں دیا، تو اس نے عدالت میں جا کے تنسیخ کر دی۔ میرا بھائی اگر عدالت کا قانون اسلامی ہے پھر تو وہ ڈگری مؤثر ہے، اگر انگریزی قانون ہے تو پھر طلاق نہیں ہوتی جب تک شوہر طلاق نہ دے۔ کہتے جی کہ میں مکے میں رہ رہا ہوں، میرا حج کا ارادہ تھا، میں نے حج نہیں کیا، لیکن اب مجھے چھٹی مل گئی ہے، چھٹی پہ جا رہا ہوں، تو کیا میں عمرہ کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، جتنا مرضی آئے کر کے جاؤ۔ بعد ہمارے ہاں جو لوگ میلاد والے دن کھانا پکاتے ہیں وہ تو خالص بدعات ہیں، 11ویں شریف کرنا، میلاد شریف، رجبی شریف، اسی طرح امام جعفر صادق کے کونڈے شریف، چہلم شریف، عرس شریف، یہ تو سارے بدعات ہیں، ان میں تو کوئی چیز سنت کے مطابق نہیں۔ میرا بھائی اگر یہ سنت ہوتی اور اگر اس دن کوئی اس قسم کی تقریبیں کرنا لازمی ہوتا تو آپ کا کیا خیال ہے حضرت ابو بکر جیسا عاشق چھوڑ دیتا؟ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حسنین ہیں، اہل بیت رسول ہے، کیا وہ نہ خوشی مناتے؟ کیا وہ جھنڈیاں چار نہیں لگا سکتے تھے؟ کیا وہ اس دن کچھ نہ کچھ پکا کے ورنہ کھجوریں لے کے تقسیم کر دیتے؟ تو یہ سارے بدعات ہیں۔ 600 سال بعد ایک مصر میں بادشاہ تھا، مظفر نام تھا اس کا، اس نے یہ ابتدا کی، اب لوگوں میں رواج پڑ گیا، جو نہ کرے وہ وہابی ہے۔